میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم سب کو حضور کام کے لیے بھیجے ہے۔ بازو کا صاحب تھپڑ مار کوئی بارہا مرتبہ ایسے پھر میں صاحب کا پاؤں پکڑ لیتا تھا۔ شاید بھائی کچھ شخصیات کے نام ہوگا آپ کا ان کے ساتھ وقت گزرا ہے یا ان کی خدمت آپ نے کی ہے۔ تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کوئی زندگی کا کوئی واقعہ؟ جی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑی عظیم ہستی تھی، دنیا جانتی ہے کہ لپی چھپی تو ہستی ہے نہیں، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا۔ مولانا فہیم صاحب ان کے خادم ہوا کرتے تھے، جس کو حضرت منا فرماتے تھے، اکثر مولانا ترجمانی صاحب کو منا کہتے تھے۔ اور جب میں شروع میں ریمنڈ گیا تو حاجی صاحب بڑے بزرگ تھے اور ابھی آخری دم تک لوگ دیکھنے کو ترستے تھے۔ تو حاجی صاحب کا بیان صبح کی نماز کے بعد عموماً انہیں کا بیان ہوتا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ میں حاجی صاحب کا بیان سنوں، تو میں کوشش کرتا کہ جتنا جلدی ہوتا میں اٹھتا تھا اور میں وضو کر کے لیکن صفوں میں جا کے بیٹھتا تھا۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا الحمدللہ محمد بھائی کہ حاجی صاحب کا پاؤں ہوتا تھا اور میرا ہاتھ ہوتا تھا، یعنی میں ہی آگے بیٹھا ہوتا تھا اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی بارہا مرتبہ ایسے پھر میں حاجی صاحب کا پاؤں پکڑ لیتا تھا، بات کرتے کرتے جب حاجی بیان کرتے تو میں حاجی صاحب کا پاؤں پکڑ لیتا تھا، پاؤں کو دبانے لگ جاتے تھے، بیان بھی چل رہے اور ہم خدمت بھی ساتھ چل رہی، اور بعضوں کا حاجی صاحب تھپڑ مار دیتے تھے، ایک دفعہ نہیں کئی مطلب تھپڑ گئے، پھر حاجی صاحب ناک پکڑ لیتے تھے ایسے، تو ناک پکڑتے اور اچھا خاصا تھپڑ مارتے تھے، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک سمجھ آ جاتی تھی بندے کو، لیکن اس تھپڑ کے اندر بھی ایک پیار تھا، ایک شفقت تھی، ایک محبت تھی۔ دوسرا یہ جو آپ پاؤں دباتے تھے اس وجہ سے تو نہیں وہ سو جاتے تھے اکثر؟ نہیں، جب سو جاتے تھے تو اس وقت وہ مائک ممبر سے اس کا مائک بھی ہٹا لیا جاتا تھا، کیونکہ ایسا جب سوتے تو ایک خراٹا مارتے تھے تو تاکہ وہ آواز دوبارہ آئے، حاجی صاحب کانوں میں آ کے اٹھا نہ دے، تو وہ گھڑی ہوتی۔ میں پھر بڑا پریشان ہوا کہ یہ ممبر پہ سونا کیسا ہے، ایک آدمی بیان کے لیے بلائے اور وہ آ کے ممبر پہ سو جائے گی، تو سمجھ سے باہر تھا۔ پھر بعد میں مجھے ایک ریمنڈ کے بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یار ہم نے زندگی میں اس کو سوتے ہوئے دیکھے ہی نہیں ہے، تو جیسے بچہ ماں کے ساتھ، بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں اسے محبت کرتی ہے، اس کو سلا دیتی ہے، لیکن بچہ سو جائے، کوئی بولے نہیں، چپ خاموش ہو جاؤ سارے۔ تو حاجی صاحب کا ہی معاملہ ہوتا تھا کہ ساری رات ایک آدمی امت کے لیے تڑپا ہے، رویا ہے، پتہ نہیں اس نے نیند کی ہے نہیں کی، اسے آرام کا کچھ لمحہ ملا ہے نہیں ملا، اور یہ بے ساختہ نیند تھی کہ وہ سونے کے لیے نہیں بیٹھا تھا، حالانکہ نیند اتنی غالب طاری ہو جاتی تھی، بندہ کا حق ہے۔ تو حاجی صاحب ممبر پہ سوتے تو سارا مجمع پھر اکراماً یہ کہتا تھا کہ وہ بھی خاموش ہو جاتا تھا مجمع، اور ہم ہاتھ ہٹا لیتے تھے، حاجی صاحب چلو چاند گھنٹے نہ صحیح، چاند منٹ نہ صحیح، چاند لمحے تو حاجی صاحب چلو سو جائے، پھر حاجی صاحب اٹھ جاتے اور پھر بات وہیں سے شروع کرتے تھے جہاں سے حاجی صاحب بات ختم کرتے تھے۔ اچھا حاجی صاحب کی آپ نے تو کوئی ایک دو ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، آپ حاجی صاحب کی نقل کرتے تھے، یقیناً ایک محبت میں آپ کو یہ بھی مجھے پتا ہے کہ آپ کو انتہائی حاجی صاحب کی عقیدت ہے، کئی دفعہ ہم رو پڑے حاجی صاحب کی، آپ باتیں بتاتے رہے، اور ہم تو میرا جی چاہتا ہے کہ صرف ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے آپ ہمیں کوئی حاجی صاحب کا بیان کا کوئی انہی کے انداز میں کوئی ایک ٹکڑا سنا دیں۔ یہ ابھی حال ہی میں ہم ریمنڈ سے واپس آئے ہیں، جوڑ چل رہا تھا، تو ہر جوڑ ہر اجتماع پہ اس کی کمی محسوس تو ہوتی ہے، تو اکثر حضرات مل جاتے ہیں، کچھ اسلام آباد کے ساتھی تھے، کچھ افریقہ کے ساتھی، تو شیخ عبدالوہاب آپ بات سنا دیں، تھوڑی سی ہمیں یاد تازہ ہو جائے۔ تو میں کہتا ہوں اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے الحمدللہ، اور اللہ کرے کہ جیسے حاجی صاحب کی میں آواز نکال لیتا ہوں، اللہ کرے حاجی صاحب والا وہ درد اللہ مجھے دے دے۔ تو حاجی صاحب کا اپنا انداز سے بات کرنے کا فرماتے تھے، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم سب کو حضور کام کے لیے بھیجے ہے۔ جب اس بات کے اندر ایک ایسا تاثر تھا اور ایسا درد تھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں نا، تاثر معلومات کا نہیں ہوتا، تاثر یقین کا ہوتا ہے۔ محمد بھائی چاہے جتنی بھی معلومات ہوں، معلومات غیروں کو ہم سے زیادہ ہیں، ہمارے اسلام کے دین کے بارے میں غیروں کو ہم سے ہماروں سے زیادہ معلومات ہے، لیکن تاثر معلومات کا نہیں ہوتا، تاثر یقین کا ہوتا ہے۔ تو اس بندے کو ایک ایسا یقین تھا کہ اس کے صرف یہ 2 چند بول ہی مجمع پہ سختہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے فرمانے لگے، میں صرف آواز میں کہتا ہوں، فرمانے لگے کہ یہ مولوی احسان صاحب ہے نا، تو مولوی احسان سے بھی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ دیکھو احسان، تمہارا مزہ نہیں ہے سمجھے کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والے کے دل میں بھی دنیا کی محبت ہے۔ ارے بے تو تم ایسا کرو کہ تمہارے ساتھ بیٹھتے ہی اس کے اندر کی دنیا بدل جائے، یعنی کہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ کوئی بندہ تمہارے ساتھ آ کے بیٹھے اور پھر اس پہ ایسا ایک غلبہ ہو جائے تمہاری وجہ سے، وہ تب ہے جب میرے اندر وہ جو چیزیں ہوں گی تو وہ اس کا صفات دوسرے کے اوپر، اس لیے کہا کہ اچھی صحبت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھو۔ میں اپنے دوستوں سے کچھ ناراض بھی ہوں، کچھ شکوے گلے بھی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ ایک بندے کے اندر اگر صفات نہیں ہے تو وہ ضائع تو نہیں ہے، الحمدللہ کہ اس کا قدر ہے، مقام ہے، لیکن ہم صفات پہ محنت نہیں کرتے، اسی لیے محنت نہیں کرتے، اسی لیے وہ ساتھی ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے ساتھی ایک دوسرے ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر صفات نہیں ہوتی بیچاروں کے اندر، اور دوسرا آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ اچھی صفات والوں کے ساتھ رہنے سے اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے پھر بری صفات بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جو اچھے لوگ تھے پوری امت کو ایک اچھا کام دے کے گئے، تو حاجی صاحب کی تو ساری زندگی ایک انمول تھی یار۔ اس کا علی خان کے اندر تشریف لائے تو ساری رات سوتے رہے، ساری رات اٹھتے
सोते फिर उठ जाते, सोते फिर उठते, सोते फिर उठ जाते, फिर कहते हैं यहाँ के बच्चे बाप से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते। यहाँ की औरतें खामन की तरफ देखती हैं या अपने अल्लाह के खजानों की तरफ। यहाँ के सारे 4 महीने वाले मसले हल होना अल्लाह से समझते हैं मखलूक। सारी रात आखिर वो हमारे मौलवी साहब साथ थे, उन्होंने कहा हाई अकेला छोड़ दो कमरे से निकल गए अकेले हाई साहब। और यहाँ तक सुनने में आया कि 14 मरतबा हाई साहब के खाने को गर्म किया जाता था, फिर ठंडा हो जाता था, फिर लुकमा यूँ उठा के खा रहे हैं लुकमा। अब ये भूलने की चीज़ है कि लुकमा आप उठा रहे हो खाने के लिए, मतलब आप उठाता है लुकमा और हाथ के अंदर हो और इतना सफ़र हो और इस सफ़र को तय करते करते 20-25 मिनट लग जाए। एक आदमी के हाथ में लुकमा हो और हाई से बात करना शुरू करते तो लुकमा भूल जाते कि लुकमे को क्या करना है। यानी कि वो इतना, अब ये कैफियत इस बंदे के हो यार, आप खुद सोचो अल्लाह ने उसे कैसे अल्लाह वो मकाम न दे उस बंदे को यार। और एक मरतबा मुझे याद है जोड़ के ऊपर आके फरमाने लगे तुम सारे के सारे गड़बड़ हो समझे, और तुम सबके दिलों के अंदर अल्लाह का गैर भरा हुआ है। मेरे दोस्तों, अभी अल्लाह पाक ने अपना खलीफा बनाया, अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती। ये बात हाशिम ने की और सौरों पे डॉल धाड़े मार कर रो रहा था। हालांकि इसमें रोने वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन बस उसका असर इतना था, उसका दर्द इतना था कि शायद मैं अभी कहते हुए भी मुझे वो फीलिंग आ रही है और वो महसूस हो रहा है। और मेरा भी जी चाहता है कि मैं इस वक्त भी धाड़े मार के रोऊँ। यानी कि भाई साहब की ये कैफियत थी कि बस ऐसे ये चाहते थे कि बस मैं इन सब साथियों के दिल निकाल लूँ और इनके दिलों को धो दूँ और इनके दिलों से सारा गलत यकीन निकाल के इनमें सोफे अल्लाह के ज़ात का यकीन फिट करके फिर इनके दिलों के अंदर बंद कर दूँ। भाई साहब की ये मंशा थी। अब भाई साहब ये तो कर नहीं सकते थे, बस उसके पास में एक दफ़ा 4:30 बजे बयान किया, गर्मियाँ थी, सुबह 4:30 बजे बयान शुरू हुआ, 5:30 बज गए, 6:30 बज गए, 7:30 बज गए, 8:30 बज गए, 9:30 बजे, 10:30 बज गए। और कहते हैं 6 घंटे का बयान था जिसमें मरकज सारे मजमे की चीखें निकल गई। 5-6 घंटे कौन पास हो सकता है के पास, ऐसे इतना वक्त हो गया, छोड़ दे मजमे। बाद में फरमाने लगे भरो इस मजमे को, भरो, ये अंदर से खाली है, अगर आज तुम नहीं भरोगे फिर कोई और आके भरेगा। फिर फरमाया घंटों इनके दिलों में अल्लाह की ज़ात को उतारो, फिर ये बाहर जाके 10-10 मिनट 5-5 मिनट बात करेंगे। यानी कि ये ऐसे बचात थी, वो एक मकसद उनके सामने था। बस अल्लाह करे वो तो दुनिया से चले गए, अल्लाह उसके फैज़ से इस उम्मत को महरूम न करे। और जिन्होंने एक मेहमान आया वहाँ और बैरून का था, इंग्लैंड का था, मैंने लगा भाई साहब मैं ऐसा रेवट बनाना चाहता हूँ, रेवट मरकज़ इंग्लैंड में बनाना चाहता हूँ। तो भाई साहब देखने लगे, फरमाया कि ठीक है तो रेवट मरकज़ तो वहाँ बना लेगा, कोई मसला नहीं है, और ऐसा नक्शा भी बना लेगा, लेकिन रेवट के बाहर वाला कब्रिस्तान कहाँ से लाएगा कि जिस हर कब्र के ऊपर लिखा हुआ कि ये फलां मुल्क का यहाँ तबलीग करने आया था, यहाँ सो गया, ये फलां मुल्क का ये मुकीमों की कब्रें, पता नहीं कहाँ का दुनिया की कब्रें, वो रेवट का कब्रिस्तान है और उसमें हर बंदा क़यामत तक अल्लाह के रास्ते में चलता रहेगा। मोहम्मद जो 4 महीनों पे आया फौत हो गया, बाद दफना दे, तो वो चल रहा है ना अल्लाह के रास्ते। तो अब यो सारी रात अल्लाह ताला को झंडे के नीचे साहब ऐसे तो फरमाने लगे मरकज़ तो बना लेगा, लेकिन साथ वाला कब्रिस्तान कैसे बना पाएगा, ईंटें भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगी। असल तो ये है कि वो दर्द हो। बस मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे जिस गुनाहों की वजह से मैं मारूम हुआ या लोग मारूम हो रहे हैं, जिस गुनाहों की मेरे गुनाहों की नुसरत की वजह से हो रहे हैं, तो अल्लाह किसी मुसलमान को इसे मारूम न करे और इसमें जोड़े रखे अल्लाह पाक और दुनिया के आखिरी कोने तक अल्लाह लेके